ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی، ایسی رسوائی، ایسی رسوائی کہ بس۔ اور ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش، ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش، دفعتاً میرے سرہانے سے صدا آئی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی، وہ پذیرائی، وہ پذیرائی کہ بس۔ میں اپنے ایوان سے بہت ہی علمی اور فکری شخصیت جو امت مسلمہ کا درد بھی رکھتے ہیں، میں ان کو سننے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں۔ ان سے میری پہلی ملاقات، مجھے یہ شرف حاصل ہوا تھا، اسکاٹلینڈ میں ہوئی تھی۔ دل سے بولتے ہیں، دل پر دستک دینے کا فن جانتے ہیں، جو الفاظ دل سے نکلتے ہیں وہ دل میں اترتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا کیا۔ عالم ابن عالم حضرت علامہ صاحبزادہ عمر فیض قادری سروری دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کروں گا کہ اپنے دل نشین انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ ہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ، الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقویٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ لائق صد احترام سرمایہ ملت، یادگار اسلاف، شیخ طریقت، جگر گوشہ شیخ التفسیر بالحدیث، نازش مشائخ اہل سنت، محترم المقام حضرت اللہ سید فتح شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز مشائخ علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس بہار مجلس میں حاضر اور اپنی اور اپنے معبود مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد، تعلیمات اور ارشادات کے حوالے سے باہم مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے انتہائی اعزاز کا باعث ہے کہ میں اس عظیم علمی، فکری اور روحانی مرکز پر حاضری کا شرف پا کے آپ حضرات سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں برادر محترم استاد القراء حضرت علامہ قاری عمران نقشبندی صاحب، برادر عزیز جناب محمد شعیب سلیمانی صاحب اور میزبان مکرم برادر عزیز جناب علی رضا صاحب کے لیے بھی دعا گو یہاں پہنچنے تک ہر قدم پہ جن کی محبتیں میرے شامل حال رہی۔ کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں، وقت
مختصر ہے اور پیغام بہت اہم ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ اس وقت امت مسلمہ کی جو حالت ہو چکی ہے وہ ہمارے علم میں ہے، پیش نظر ہے، اور سب سے بڑھ کر اس پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ ہماری اکثر مجالس ذہنی تعیش تک محدود ہو گئی، صرف ذوق تک محدود ہو گئی، ضرورت کی بات بہت کم ہوتی ہے، اور جب ضرورت کی بات کی جائے تو بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، بور ہونے لگتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی ضرورتوں کی طرف توجہ دی ہوتی، آج ہم ذلت کے اس درجے پہ نہ گرے ہوتے جس پہ ہم ہیں۔ بڑی بڑی کانفرنسز میں مائک پہ آنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ذوق کیا ہے، لیکن میں آپ کا ذوق نہیں دیکھوں گا، میں آپ کی ضرورت دیکھوں گا۔ اس قوم کو ضرورت ہے قرآن و سنت کی۔ ہر شخص غفلت کی چادر میں لپٹا ہے، زندگیاں غیر اسلامی خطوط پہ چل رہی ہیں، گھر کی چار دیواری سے لے کر اسمبلی ہال تک شیطنت راج کر رہی ہے۔ ہم گناہ کے نہیں، اللہ رسول کی بغاوت کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس قوم کو پھر قرآن کی طرف لایا جائے، صاحب قرآن کی طرف لایا جائے، کیونکہ اسی سے ہماری ذلت عزت میں بدلے گی، ہمارا زوال عروج میں بدلے گا، ہماری بے چینی چین میں بدلے گی۔ یہ یاد رکھیے کہ جب تک ہم اس انداز پہ نہیں آتے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا کر گئے، کوئی چینج نہیں آئے گی۔ ہم محفلوں کے مسلمان تو ہیں، ہم بازار کے مسلمان کیوں نہیں؟ ہم شادیوں کے مسلمان کیوں نہیں؟ ہم عدالتوں کے مسلمان کیوں نہیں؟ ہم اسمبلیوں کے مسلمان کیوں نہیں؟ ہم تخت اور تاج کے مسلمان کیوں نہیں؟ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں کوئی تاجر ہے، کوئی سیاستدان، کوئی ایوان عدالت میں بیٹھنے والا ہے، کوئی ایوان اقتدار میں بیٹھنے والا ہے۔ تو یہاں سے جب نکلیں گے ہر ایک بندے سے پوچھو تم کون ہو، کہتا ہے مسلمان ہوں۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے، پوچھو کون ہو، کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ بازار میں کون؟ جی مسلمان۔ دکان پہ کون؟ جی مسلمان۔ عدالت میں کون؟ مسلمان ہے۔ اسمبلیوں میں کون ہے؟ جی مسلمان ہے۔ اس ملک کے تخت پہ کون ہے؟ پوچھو، کہتا ہے مسلمان ہے۔ میرے بھائی جب ہر جگہ مسلمان ہے تو پھر ہر جگہ مصطفیٰ کا اسلام نظر کیوں نہیں آتا؟ توجہ طلب بات۔ ہماری مسجدوں میں اسلام نظر آتا ہے، ہمارے گھروں میں نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمارے ایوان تجارت میں نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمارے ایوان عدالت میں نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمارے سکولوں اور کالجز میں نظر کیوں نہیں آتا؟ ہماری یونیورسٹیوں میں نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمارے بچوں کی تعلیم میں مصطفیٰ کا اسلام نظر کیوں نہیں آتا؟ ہماری بیٹیوں کے لباس میں مسلمانوں کے امام الانبیاء کے غلاموں گھروں میں بازاروں میں مصطفیٰ کا اسلام نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہم صرف جذباتی مسلمان ہیں، جذبی مسلمان نہیں ہیں۔ ہم محفلوں کے مسلمان ہیں، بازاروں کے مسلمان نہیں ہیں۔ تن سے من تک اسلام میں آئیے، اور یہی اللہ کا حکم ہے۔
قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر اور آدھے بچیر بن کے نہ رہو۔ اگر یہ ہوا کہ تم مسجدوں کے مسلمان رہے اور بازاروں کے نہ رہے تو تمہاری حالت دھوبی کے اس کتے کی طرح ہوگی جو نہ گھاٹ کا رہا نہ گھر کا رہا، نہ گھر کا نہ گھاٹ۔ اور آج یہی صورتحال ہے، ہماری قسمت کے فیصلے امریکہ میں ہو رہے ہیں، بچے ہمارے ہیں، تعلیم انگریز کی دی جا رہی ہے، نسلیں ہماری ہیں، لباس انگریز کا پہن رہی ہیں، گھر ہمارے ہیں، ماحول انگریز کا چل رہا، عدالتیں ہماری ہیں، قانون انگریز کا چل رہا، ملک ہمارا ہے، حکومت انگریز کی چل رہی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں کب آنکھیں کھولیں گے؟ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا فکری جملہ کہا، ہر شخص کو یہ پلے باندھ لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا لن یصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها، یاد رکھو جتنے جلسے کر لو کچھ نہیں ہوگا۔ امام مالک فرماتے ہیں اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جس طرح پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ امام الانبیاء نے کیسے اصلاح کی تھی؟ قرآن پڑھ کے سنایا تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث سنائی تھی۔ ہمارا فرق یہ ہے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے ساتھ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن مناتے ہیں، مشن نہیں اپناتے۔ اصحاب رسول جشن بھی مناتے تھے اور رسول کا مشن بھی اپناتے تھے۔ یہی سبب ہے جدھر رخ کرتے تھے منزل خود بڑھ کے ان کا استقبال کرتی تھی۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہی وہ آستانے ہیں کہ جہاں ٹوٹے ہوئے رابطے اللہ رسول سے بحال کیے جاتے ہیں۔ اب یہی وہ سورسز ہیں ہمارے پاس جن کے ذریعے سے ہم حضور کا میسج کنوے کر سکتے ہیں۔ اگر یہ محفلیں بھی ذہنی تعیش تک محدود رہیں تو یہ ایسی مجرمانہ غفلت ہوگی کہ تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے۔ تو یہ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کون سا روگ ہے جس کا علاج نہیں بتایا، کون سی بیماری ہے جس کی دوا نہیں دی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، بات ہی ختم کر دی۔ تمہیں ادھر ادھر ٹھوکریں کھانے والوں اور لپیٹ کر قیمتی غلاف میں الماریوں میں قرآن بند رکھ دینے والوں، پر میں سنو یہ جو تمہارے مصطفیٰ قرآن ہے یہ میرے رب کا دسترخوان ہے، تمہیں ہر نعمت اسی دسترخوان سے ملے گی۔ یہ رب کا دسترخوان ہے قرآن، جسے ہم نے الماریوں میں بند کر کے رکھ چھوڑا، جس کو پڑھنا تو الگ رہا۔ ہمارے کئی جوان کئی سال بیت گئے کبھی قرآن کی زیارت نہیں کی۔ تو وہ جو نعمت غیر مترکبہ ہمیں عطا کی گئی، وہ جو آب کوثر عطا کیا گیا، وہ جو آب حیات عطا کیا گیا قرآن کی شکل میں اور حضور کی تعلیمات کی شکل میں، اسے ہم نے پس پشت ڈال رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ اب یہ نہیں کہ ساری رات یہاں بیٹھے ہیں اور اسی پر اپنی بخشش کی ضمانت لے کر اٹھ جائیں اور فجر کی نماز چھوڑ دیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج زور چھوڑ دی، آج عصر چھوڑ دی، آج مغرب چھوڑ دی، کتنے ہیں جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی اور یہاں جھوم رہے ہیں۔ میں تو پنج تن کا غلام ہوں، کیا تعلق حسین کے ساتھ؟ توجہ طلبات، امام فرماتے ہیں میرا کیا تعلق تیرے ساتھ اور تیرا کیا تعلق میرے ساتھ کہ میں نے 22,000 تلواروں میں سجدے نہیں چھوڑے، تو 4 یاروں میں چھوڑ دیتا۔ میں نے گرم ریتوں پہ سجدے نہیں چھوڑے،
اور تو نرم قالینوں پہ چھوڑ دیتا. میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو کر گردن کٹا کے نیزے پہ قرآن نہیں بھولا, تو الماری میں رکھ کے قرآن پڑھنا بھول گیا. فاطمہ زہرا کے دوپٹے کی بات کرنے والوں, اپنی بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے تو کراؤ. بطول کی چادر کی بات کرنے والوں, اپنی بہو بیٹیوں کو پہلے چادر کرنا تو سکھاؤ. اس بارگاہ میں جھوٹ نہیں چلتا, دھوکہ نہیں چلتا. کربلا سے آواز آ رہی ہے, ہم نے پہلے بہت دھوکے کھائے ہیں, تم بھی دھوکہ دے رہے ہو. حسین کل بھی مظلوم تھا, حسین آج بھی مظلوم ہے. یاد رکھیں, کل کے ظالموں نے بھی ظلم کیا تھا, اور آج کے ظالم بھی حسین پہ ظلم کر رہے ہیں. کیسے کہ کل کے ظالموں نے اسے نوکے نیزہ دکھائی تھی, اور آج کے ظالم اسے نوکے قلم دکھا رہے ہیں, نوکے زبان دکھا رہے ہیں. عالم اخلاق کو زیر و زبر کرتا ہے تو, اور خون آل بیت میں لقمے کو تر کرتا ہے تو. واقعہ کربلا, سچائی کے لیے جان دینے والے لوگ آج سب سے بڑھ کے ان کے واقعے میں جھوٹ شامل ہو گیا. پورا سال دوڑے تیار ہوتے ہیں, شاعری تیار ہوتی. وہ حسین کو دوڑوں کی آڑ میں سمجھنے والوں اور دوڑوں کے رنگ میں سمجھنے والوں, حسین کو قرآن سے جدا نہ کرو. اقبال کہتا ہے میں نے عربی پڑھی, فارسی پڑھی, تفسیریں پڑھی, علماء کے قدموں میں بیٹھا, مجھے قرآن کے کچھ راز سمجھ نہیں آتے تھے, قرآن پردے نہیں اٹھاتا تھا. تو اقبال قرآن کب سمجھ آیا؟ کہتا ہے رمز قرآن از حسین آمختم. کہتے قرآن پڑھا تو قرآن سمجھ نہیں آیا, جب حسین کو پڑھا مجھے قرآن کی سمجھ آنے لگی. یزید کے ساتھ بون آف کنٹینشن کیا تھی, جھگڑا کیا تھا امام علی مقرر, اس کا کریکٹر تو دیکھیے. آج ہماری میجارٹی کس کے ساتھ ہے, یہ میں آپ کو تکڑی دینے لگا ہوں. امام الانبیاء کے غلاموں, معتبر تاریخوں میں ہے, یزید گانے سنتا تھا. بتائیے ہماری میجارٹی قرآن سن رہی ہے یا گانے سن رہی ہے؟ ہماری اکثریت. یزید گانے سنتا تھا, حسین قرآن سنتے تھے. اس وقت ہمارے معاشرہ کی اکثریت گانے سن رہی ہے. کتنے نادان اور احمق لوگ حسین کو دھوکہ دے رہے ہو. صرف 10 دن کے لیے تمہاری زبانوں پہ حسین حسین, اور 11 مہینے تمہارے گھروں میں یزید چل رہا ہے. یہ کردار یزید ہے, گانے سننا. جن گھر کی 4 دیواریوں سے مصطفیٰ کے قرآن کی آواز آتی تھی, آج وہاں انڈیا کے گانے گونج رہے ہیں. شادیوں پہ گانے, ہوٹلوں پہ گانے, بس میں بیٹھو تو گانے, کاروں میں بیٹھو تو گانے, اسٹیشن پہ چلے جاؤ تو گانے, کوچیں چل رہی ہیں گانے. اور منافقت کا حال یہ ہے امام الانبیاء کے غلاموں, بسوں میں جاؤ تو باہر لکھا ہے اللہ نبی وارث, بسوں کے باہر لکھا اللہ نبی وارث. اندر چلے جاؤ تو انڈیا کے گانے چل رہے ہیں, کجریوں کے ڈانس چل رہے ہیں. اور ظالموں, باہر کیا ہے اور اندر کیا ہے؟ درزیوں کی دکان پہ چلے جاؤ, بال کاٹنے والے نائی, ان کی دکان پہ چلے جاؤ, اوپر سورہ یاسین کے کیلنڈر لگے, آیت الکرسی کے کیلنڈر لگے, نیچے کجریوں کی تقریریں بھی لگی ہیں. اور ظالموں, وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں کی الماری میں قرآن بھی ہے, اور ہمارے مطالعہ کی میز پر فلمی میگزین بھی پڑے. وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ عرس ہوا کیا یزید ہے یہاں نعرہ حق لگا کے دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان شہنشاہ ولایت, حسینیت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. راس گوئی میں ہے رسوائی بہت. کیا سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیں, بھری مجلس میں
फिर खून हुसैन ही जोश में आया ना। हुसैन आज भी बोल रहा है, कभी बोलता है मुजद्दिद की जुबान से, कभी बोलता है बुल्ले शाह की जुबान से। हुसैन आज भी दिलों में धड़क रहा है। इमामुल अंबिया के गुलामों, ये बात ज़हन में रखिए, हम क्या कर रहे हैं। बात मस्ती में निकल जाती हो जिसके मुंह से सच्ची बात मस्ती में, फकी है मिस्ले हकबी से मुरिंदे बाद अखार। अच्छा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ान शहंशाह वलायत, फैज़ान किबला शाह और आदीन, फैज़ान मजाहिद बिल्लाह। बाहर आई तो कहते हैं तुम्हारा काम, जब पड़ा सुभान तो अल्लाह, गुलिस्तान। सुभान अल्लाह। हजरत ने ये रो लगा दिए ना, अब इसी पे सुनिए। हजरत शाह नसीर ने लिखा, हुसैन क्या खुद वफा केश है और दर से वफा देता है। खुद वफा केश है और दर से वफा देता है। हक पे आंच आए तो घर बार लुटा देता है। मोरे बे माया को इकबाले हुमा देता है, अपने मंगतों को शहनशाह बना देता है। अपने मंगतों को शहनशाह बना देता है। गज कुलाही पे न जा, इसमें धरा ही क्या है, दरे शब्बीर जो मिल जाए तो शाही क्या है। मेरा सलाम अकीदत हो उस घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया के गुलामों, ये तकड़ी दे रहा हूं। हमारी मुनाफिकत का हाल ये है, जलसा हुआ, जुमा हुआ, मिंबर के सामने बैठ के तकरीर भी सुनी, घर गए तो नेट पे बैठ के इंडिया की फिल्म भी तक ली। तो भाइयों वो क्या है और ये क्या है, ये तो तलब बात। घरों के ऊपर लिखा हाजा मिन फजल रब्बी, और घर के अंदर शैतानत राज कर रही है। तो यजीद गाने सुनता था, हुसैन कुरान सुनते थे। आज हमारी अक्सरियत गाने सुन रही है या कुरान बोलिए, तो फिर अक्सरियत हुसैन के साथ है या यजीद के साथ। नंबर 2, यजीद डांस देखता था, नाच देखता था। बताइए आज हमारी मेजॉरिटी डांस देख रही है कि नहीं। घरों में डांस, बाजारों में, अब तो हमारे स्कूलों और कॉलेजों में डांस। जनरल मुशर्रफ के दौर से पंजाब यूनिवर्सिटी, वहां से मैंने एमए किया। जनरल मुशर्रफ के दौर से वहां मुसलमान बच्चियों के लिए डांस की क्लास शुरू हो चुकी है। अब ट्रेनिंग दी जाती है मुसलमान बच्ची। ये उस रसूल की उम्मत की बेटियां हैं कि जिसके पांव की पुष्ट पर भी ना महरम की कभी नजर नहीं पड़ी थी। आज उनकी नेक लाइनें नजर आ रही। वो जो रह रहे हैं मदीने में, कोई उनको जाके ये दे खबर, वो चली है जोर की आंधियां कि चमन हुजूर का उड़ चला। ताजदारे कायनात के गुलामों, जिस रसूल ने हातम ताई काफिर की बेटी का नंगा सर देखा था, जो कैदी बन के आई थी, इमामुल अंबिया ने देखा, उसको दुपट्टा कहीं गिर गया था। सहाबा कहते हैं गरम रेत पर पांव धरते हुए दौड़ पड़े उसकी तरफ, और उसके करीब पहुंचे ना तो अपनी वो कमली जिसके तकद्दुस की फरिश्ते कसमें खाते थे, रसूल ने अपने सर से उतार कर काफिर की बेटी के सर पे डाल दी। फरमाया बेटी अपना जिस्म ढांप लो। उसकी चीख निकली, कहने लगी मोहम्मद अरबी, ये बात समझ नहीं आ रही। इतनी मोहब्बत के साथ चादर आज तक मेरे सगे बाप ने मेरे सर पे नहीं रखी, आप दुश्मन हो के मेरा सर ढांप रहे। इमामुल अंबिया हंस पड़े, फरमाया बेटी तू अभी मुस्तफा के मिशन से वाकिफ नहीं, सुन मेरी तालीम ये है, बेटी काफिर की हो फिर भी बेटी होती है। जिस रसूल ने काफिर की बेटी का नंगा सर देखा था, दिल तड़पा था और अपनी कमली उसके सर पे डाल दी। उसी का कलमा पढ़ने वालियों ने आज अपने जिस्म नंगे कर लिए। मुस्तफा के दिल पे क्या बीत रही होगी। अंजाम गुलामी क्या गई है, बर्बादी सी बर्बादी है। जो दर्स है बता ने दिया, वो दर्स पढ़ाना भूल गए।
عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں ہونا بھول گئے۔ پیچھے مڑ کے دیکھو، اقبال نے کہا تھا ہر قوم آگے دیکھے کیونکہ اس کے پیچھے کچھ نہیں، اور مسلمانوں پیچھے مڑ کے دیکھو، تمہاری پشت پر مرتضیٰ کھڑے ہیں، تمہاری پشت پر غوث الورا کھڑے ہیں، تمہاری پشت پر خود مصطفیٰ کھڑے ہیں، تمہارا سب کچھ تو پیچھے۔ پلٹ کے دیکھو تم کس آسمان سے گرے ہوئے ہو، تمہارے آبا کون تھے،